اللہ فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید، جب فرشتے جہنم کو کھینچ کر لے کر آئیں گے اور جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو ان جہنمیوں کو دیکھ کر بہت زور زور سے غصے کے مارے چیخے گی، چلائے گی، دہاڑے لگائے گی۔ جہنم کیوں دیکھے گی اور چیخے گی، چلائے گی۔ اور کیا ہوگا جب اس کو لے کر آیا جائے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، جب انسان اپنی آنکھ سے اس جہنم کو دیکھ لے گا، یتذکر الانسان، آج انسان کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں واقعی جہنم ہے، اسی جہنم سے بچایا جا رہا تھا، اسی جہنم سے ڈرایا جا رہا تھا۔ علماء اسی جہنم کے بارے میں بتایا کرتے تھے، قرآن کریم کے اندر اسی جہنم کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ اسی جہنم سے بچانے کے لیے ہی نازل کیا تھا، شروع کیا تھا۔ آج اس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، جب انسان اس جہنم کو دیکھ لے گا تو اس کو دیکھ کر اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، ہائے آج تیرے سمجھنے کا کیا فائدہ، آج تیرے سمجھنے سے کیا فائدہ تجھے ملنے والا ہے، آج تیرے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، آج تو کوئی نصیحت تجھے کام نہیں آئے گی، آج یہ تیرا سمجھنا تجھے کوئی کام نہیں آئے گا۔ سمجھنا تھا تو دنیا کے اندر سمجھتے، نصیحت حاصل کرنا تھی تو دنیا کے اندر نصیحت حاصل کرتے، جہنم سے بچنا تھا تو وہاں کوشش کرتے۔ سامنے جہنم کو دیکھ کر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے سب کچھ صحیح بتایا گیا تھا۔ فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، آج بچنے کا، آج ڈرنے کا، آج نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی۔ قدمت لحیاتی، ہم نے اس زندگی کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں تھا، ہم نے اس زندگی کے لیے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا، ہم نے اس جہنم سے بچنے کے لیے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا۔ قدمت لحیاتی، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہم نے کوئی نیک عمل بھیجا ہوتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، آج کے دن کے لیے ہم نے کچھ تو تیاری کر رکھی ہوتی ہے، ہم نے آج کے دن اس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ہائے ہماری ہلاکت، ہماری بربادی۔ یہ سب کب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، او میرے بندے آج تجھے ایسا عذاب دیا جائے گا، لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ایسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا گیا ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور آج تجھے ایسا باندھا جائے گا، ایسا باندھا جائے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، آج تک کسی نے کسی کو ایسے باندھا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی نہیں بھیجا جائے گا بلکہ باقاعدہ باندھا جائے گا۔ جہنم کو دیکھا، آج نصیحت حاصل کر رہا ہے، آج نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم کی ہولناکیاں یا جہنم کے عذاب، آپ اس طریقے سے کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، ادھر جاؤ بیٹے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے اسلام نے یہ بھی بتایا کہ جب آخرت کا دن ہوگا وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ انسان نے دنیا کے اندر جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہوگی، اپنے اعمال کے مطابق
یا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا یا پھر جہنم کا مستحق ہوگا۔ جنت کیا ہے، اس تعلق سے میں نے بہت پہلے ایک تقریر کی تھی، وہ تقریر ابھی بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے۔ لیکن جہنم کیا ہے، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایسی بری جگہ، ایسا برا ٹھکانہ جس کو اللہ تعالی نے اپنے ظالم بندوں، فاسق و فاجر بندوں، مشرک بندوں، گنہگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کتنی بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود اس کو بیان فرمایا۔ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے مجھ سے کیا دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ دعا سنیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یقولون، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ہم سے پھیر دے، ہم سے دور کر دے۔ اللہ کے بندے کہاں دعا کر رہے ہیں؟ اسی دنیا کے اندر، تاکہ وہاں پر جہنم کے عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، یہی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی خطرناک چیز ہوگی، ابھی گئے نہیں ہیں، پہنچے نہیں ہیں، دعا یہیں پہ کی جا رہی۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ کیوں دور کر دے؟ فرمایا انہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب چپٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب پکڑ لینے والا ہے، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ جس انسان کو لگ جائے، سوچو اس کی کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوگا اس کا۔ اور آگے فرمایا وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، انہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب چپک جانے والا، چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سوچو جس کو اللہ تعالیٰ برا بتائے کتنی بری جگہ ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ برا ٹھکانہ کہہ دے، سوچو کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم کسی چیز کو برا کہتے ہیں اپنے حساب سے کہتے ہیں، ہم کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں اپنے حساب سے سمجھتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہے بہت بری جگہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہے بہت برا ٹھکانہ ہے، سوچو کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آدمی سوچے کہ ہمیں کیا پتا، جو مر کے گیا اس نے کبھی بتایا نہیں، واپس کبھی لوٹا نہیں، آیا نہیں، جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کی ایک حدیث سنو، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنا دی ہے اور جہنم بھی بنا دی ہے، دونوں بن کے تیار ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ يُرَزُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قبر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، اب یہ
جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا، اس کا دونوں میں سے جو بھی ٹھکانہ ہوگا، پیارے نبی فرماتے ہیں فَمِنْ كَانَ مِنْ آلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر یہ آدمی جنتی ہوگا تو روزانہ صبح شام جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہیں اس کے اندر جانا ہے، دیکھو تمہیں اس کے اندر آنا ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوگا فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو اس کو روزانہ صبح شام قبر کے اندر جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو اس جگہ پہ تمہیں جانا ہے، یہ کتنی خطرناک اور کتنی بری جگہ ہے، یہاں سے اٹھ کر تمہیں قیامت کے بعد قیامت کے دن اس کے اندر جانا ہے۔ تو ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جگہ ہے، اس کے اندر تمہیں جانا ہے، جنتی ہوگے تو جنت کے اندر، اور اگر جہنمی ہوگے تو جہنم کے اندر، یہ ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ بنا نہیں ہے تو ایسے ہی دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جنت بھی بن کے تیار ہے اور جہنم بھی بن کے تیار ہے۔ تو یہ ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، سب نے اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، سب نے ڈرایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجا، اور جب وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، وہ اکیلا تمہارا معبود ہے، وہی ایک تمہارا معبود ہے، وہ اکیلا تمہارا معبود ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے، ایک اللہ کی عبادت، رکوع اسی کے لیے، سجدے اسی کے لیے، نمازیں اسی کے لیے، منتیں اسی کے لیے، نذر و نیاز اسی کے لیے، قربانیاں اسی کے لیے، ہاتھ اٹھاؤ تو اسی کے سامنے، مانگو تو اسی سے۔ ہر نبی کی یہی تعلیم تھی۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے، اور ساتھ میں کیا کہا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، او میری قوم کے لوگوں میں ڈرتا ہوں کہیں قیامت کے دن تمہیں عذاب کے اندر گرفتار نہ کر دیا جائے، کہیں تم عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ، کہیں تمہیں جہنم کے اندر نہ ڈال دیا جائے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ کون ڈرا رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس دنیا کے اندر پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ کتنی خطرناک چیز ہوگی سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا، غور سے سننا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، او میری قوم کے لوگوں تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کے اندر تم نے ان بتوں سے محبت کر لی ہے، تم ان سے محبت کرنے لگے ہو، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، جب قیامت کا دن ہوگا تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، یہ تمہارا انکار کریں گے، تم ان کا انکار کرو گے، یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے پوچھنے کے لیے، اور تم یہ کہو گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ۔
ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اور جب تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے، ان جھوٹے خداؤں کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے، ان کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھنے کی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یلعن بعضکم بعضا، تو تم ایک دوسرے کے اوپر برا بھلا بھی کہو گے، ایک دوسرے کو لعنتیں بھی کرو گے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہو گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا وَاكُمُ النَّارُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اس جہنم سے نکالنے والا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ کون ڈرا رہا ہے جہنم سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کتنی خطرناک جگہ ہوگی، کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ نوح علیہ السلام بھی ڈرا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ڈرا رہے ہیں، آدم علیہ السلام بھی ڈرا رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وقال المسیح، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس سے کہا؟ یا بنی اسرائیل، اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، او میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ کون ڈرا رہا ہے اپنی قوم کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، سب نے اپنی اپنی قوم کو جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے اور آواز لگائی، ایک ایک قبیلے کو بلایا، سارے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، سارے قریش کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ پھر آپ نے آواز لگائی، یا بنی کعب، یا مرۃ ابن کعب، اے مرہ ابن کعب کے گھرانے والوں، اے مرہ ابن کعب کے خاندان والوں، انقذوا نفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کے گھرانے والوں، انقذوا نفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے گھرانے والوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور سب سے آخر میں آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، او میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، او لوگوں میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے گئے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اور پھر میرے پاس آئے کہ مجھے بچاؤ، تو میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں۔ لا املک لکم من اللہ شیئا، کون کہہ رہا ہے یہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ سوچو کتنی بری جگہ ہوگی، کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ ہر نبی ڈرا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں، اپنے خاندان کو ڈرا رہے ہیں، مکہ والوں کو ڈرا رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے نبی کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے، استوقد نارا، جیسے کسی نے کوئی آگ جلائی،
فلما ازات ما حولہ جعل الفراش والدباب، جب آگ جل جاتی ہے کسی جگہ پر تو کیا ہوتا ہے؟ کیڑے مکوڑے آنے لگتے ہیں، پتنگے آنے لگتے ہیں۔ فرمایا جب آگ جل گئی اور کیڑے مکوڑے آنے لگے، کیڑے مکوڑے اس کے اندر گرنے لگے، پتنگے اس کے اندر گرنے کی کوشش کرنے لگے، فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم اس کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جس طریقے سے آگ ہوتی ہے نا، پرندے کیا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے کیا کرتے ہیں، پتنگے کیا کرتے ہیں، اڑ کر آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اسی طریقے سے تم جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ اور کیسے بچا رہا ہوں؟ کمر پکڑ پکڑ کے تمہاری کھینچ رہا ہوں۔ اتنی کوشش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ غور کریں ذرا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیا ہے اور آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ کنویں کے اندر کود رہا ہے، آپ جائیں گے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا، ہمیں بتاؤ، ہم سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دور کریں گے تمہاری پریشانی جہاں تک ہو سکے گا، لیکن اس میں کود کے اپنی جان دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ آپ لے آئیں گے، وہ آپ کو گالی دینے لگے تب بھی آپ سمجھائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، غصے میں ہوگا، گالی دے رہا ہوگا۔ اگلے دن آپ گئے تو دیکھا پھر سے کنویں میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ پھر سے کوشش کریں گے کہ لاؤ اس کو بچاؤ، سمجھا بجھا کر اس کو واپس لے کر آنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو گالی دے گا تب بھی آپ سوچیں گے کہ چلو کم سے کم جان تو بچ جائے گی، مجھے گالی دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرے دن جب آپ پھر پہنچے تو دیکھا وہ آدمی پھر سے کنویں کے پاس کھڑا ہے، کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس سے پوچھیں گے کہ تو کودے گا یا پیچھے سے لات میں ماروں، پیچھے سے میں لات ماروں یا تو کودے گا اس میں؟ ایسے کرتے نا بھئی، آپ کتنا بتائیں گے، کتنا سمجھائیں گے؟ پھر آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مرنا ہے تو مرو، ہم کیا کریں؟ نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں کمر پکڑ پکڑ کر تمہاری کھینچ رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور دیکھو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہاتھ پکڑ کے تمہارا کھینچ رہا ہوں۔ ہاتھ سے جو پکڑا جاتا ہے نا، یہ پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے، ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی کسی کو کمر سے یوں پکڑ لیتا ہے نا، یہ پکڑ سب سے زیادہ مضبوط مانی جاتی ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، بلکہ کہا میں کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، جو پکڑ سب سے مضبوط ہے اس طریقے سے اللہ کے نبی کھینچ رہے ہیں اور جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی امت کو۔ اور آخر میں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلم عن النار، ہلم عن النار، او لوگو میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم جہنم کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہو، ہلم عن النار، او لوگو جہنم سے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، آگ سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بھی بتا رہے ہیں کہ جہنم سے تمہیں کتنا دور رہنا ہے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے تمہیں کتنا دور رہنا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا فرمایا لیس بینہ و بینہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں نہ تو کوئی حجاب ہوگا، ولا ترجمان، اور نہ کوئی ترجمہ کرنے والا کوئی تیسرا آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا الم اوتیک مالا، او میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنایا تھا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھے دولت سے نہیں نوازا تھا؟ کہے گا ہاں ہاں پروردگار کیوں نہیں، تو نے مجھے مال عطا فرمایا تھا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا الم ارسل الیک رسولا، او میرے بندے بتا
کیا میں نے تیرے درمیان میں رسولوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تیرے درمیان میں نبیوں کو نہیں بھیجا تھا جو تجھے میری آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جو تجھے جہنم سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے؟ الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تیرے درمیان میں رسولوں کو نہیں بھیجا تھا؟ بندہ کہے گا بلا، ہاں ہاں میرے پروردگار کیوں نہیں، تو نے رسولوں کو بھی ہمارے درمیان میں بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا النار، تو سوائے آگ کے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر جب وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا النار، تو بائیں بھی اس کو آگ کے علاوہ، جہنم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَلْتَقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تمہارے پاس میں، تم میں سے کسی کے پاس میں ایک کھجور بھی ہو اور تمہیں یہ پتا چل جائے کہ اس کھجور کو صدقہ کر کے ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں، تو اس کھجور کو بھی صدقہ کر دینا۔ آج تو ہمارے پاس بہت دولت ہے، صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کچھ بھی نہ ہو، ایک کھجور ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ کھجور ہم دے دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کھجور کے دینے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، تو وہ کھجور بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دینا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ کیسی چیز ہوگی جہنم جو اس طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے، اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اندر ایک جملہ اور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اتنا غریب ہے، اتنا فقیر ہے کہ اس کے پاس میں ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو سنو، پیارے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو لوگوں سے اچھی باتیں بولا کرو، اس اچھی باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ آج دیکھیں ہم اچھی باتیں بولتے ہیں، آج ہم ایسے بولتے ہیں دوسرے کا دل پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، گالیاں دینا، برا بلا کہنا، الزام لگانا، بہتان لگانا، ٹانگیں کھینچنا، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں اڑانا، چرچا کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اچھا بولو، میٹھا بولو، پیارا بولو، اچھی اچھی باتیں بولو، اور یہ اچھے بولنے کی وجہ سے تم جنت کے مستحق بنو، جہنم میں جانے سے بچو۔ زبان کے ذریعے سے اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم کے اندر کیا ہے جس سے اتنا ڈرایا جا رہا ہے، اتنا بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جہنم کے اندر آگ ہے۔ کیسی آگ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے بارے میں فرمایا النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے۔ دیکھو پہلے کیا کہا کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کے بعد میں جب اس کے اندر بتایا گیا کہ اس کے اندر آگ ہے تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کی جو آگ ہے وہ بہت بڑی آگ ہے۔ اب سوچو کتنی بڑی آگ ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بہت بڑی آگ ہے، وہ آگ کتنی بڑی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے بارے میں فرمایا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، جہنم کے اندر ایسی آگ ہے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، جس کو اللہ نے جلایا ہے۔ آج گھروں کے اندر آپ لوگ بھی آگ جلاتے ہوں گے، عورتیں آگ جلاتی ہوں گی، خواتین آگ جلاتی ہوں گی۔ کیسی آگ جلاتی ہیں؟ جب تک بڑھیا طریقے سے جل نہ جائے کوشش کرتی رہتی ہیں، محنت کرتی رہتی ہیں، پھونکتی رہتی ہیں، اور اس کے اندر تیل ڈال رہی ہیں، اور اس کے اندر سوکھی لکڑیاں لگا رہی ہیں، اور اس طریقے سے اس کو جلانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ آگ بڑھیا طریقے سے جل جائے، اچھے طریقے سے بھڑک جائے۔ اور یہ جب آگ جل جاتی ہے تو ہماری جلائی ہوئی آگ، اس کے اندر آپ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جلایا ہے۔ سوچو کتنی زبردست وہ آگ ہوگی۔
نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے. کتنی خطرناک ہے. اس کو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم، وہ آگ جو انسان اپنے گھروں کے اندر جلاتا ہے، جزء من 70 جزءا من حر جہنم، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. 17 نہیں کہہ رہا ہوں، 70 کہہ رہا ہوں. 17 نہیں، 16 17 یہ نہیں، 70. فرمایا یہ آگ جو تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو، اس اور جہنم کے اندر جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی کہ ہماری جو آگ جو ہم دنیا کے اندر جلاتے ہیں، دنیا کے اندر جو آگ ہم جلاتے ہیں، اس آگ کو 70 مرتبہ اور زیادہ گرم کرو، 70 مرتبہ اس کی ہیٹ اور بڑھاؤ، تو سوچو کہ یہ آگ کا عالم کیا ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر جو آگ ہے وہ دنیا کے اندر آگ جو ہے یہ اس کا 70واں حصہ ہے. اتنی خطرناک آگ ہے. صحابہ نے جب یہ سنا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی، جلانے والی تیز وہ آگ ہے، صحابہ کہنے لگے واللہ ان کانت لکافیتن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی، یہ آگ ہی دنیا کے اندر جلانے کے لیے کافی ہے، پھر اتنی خطرناک کیوں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فصلت ب69 جزءا، بے شک جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے. جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے. دیکھتے نہیں ہیں دنیا کی آگ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو جل نہیں جاتی، جو اس کی چپیٹ میں آ جائے وہ چیز جل جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے. پیارے نبی نے فرمایا اس آگ سے وہ 70 گنا زیادہ بھڑکنے والی، تیز جلنے والی، حرارت والی آگ ہے. ابھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا، میں ایک حدیث اور سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی بھڑکنے والی اور کتنی تیز ہے وہ آگ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب سخت دوپہر کا ٹائم ہو اور سورج کی گرمی بہت تیز ہو، یعنی گرمیوں کے زمانے میں جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ابردو بالصلاۃ، تو ظہر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. کیوں پڑھا کرو؟ آگے جواب آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها، جہنم کی آگ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور کیا کہا؟ یا ربی اکل بازی بازا، اس آگ کی وجہ سے یہ آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی تیز جل رہی ہے کہ اس آگ نے فرمایا اشتکت النار الی ربها اکل بازی بازا، جہنم کے بعض حصے کو بعض حصہ کھایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ جلتی ہے کہیں پر کم ہے کہیں پر زیادہ ہے، تو زیادہ والی آگ کم والی آگ پر حاوی ہو جاتی ہے. تو جہنم نے شکایت کی کہ ہمارا بعض حصہ بعض کو کھایا جا رہا ہے، اتنا گرم ہے، اتنا جل رہا ہے. حدیث کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا کہ 2 بار سانس لیا کرو. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس لیا کرو سردی کے موسم میں اور ایک بار سانس لیا کرو گرمی کے موسم میں. اب آگے کی حدیث سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر، گرمی کے موسم میں جو تم اتنی زیادہ گرمی دیکھتے ہو یہ جہنم اپنی سانس باہر کی طرف نکالتی ہے، اور سردی کے موسم میں جب تم
تم اتنی سخت سردی تم دیکھتے ہو تو جہنم سانس اندر کی طرف لیتی ہے۔ میرے بھائیو جب جہنم سانس باہر کی طرف لے اور اپنی ہوا کو باہر کی طرف نکالے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر ایسیاں چلائی جاتی ہیں، ٹھنڈے پانی پیے جاتے ہیں، بہترین انتظام کیا جاتا ہے، اس آگ کی بھاپ کا، دھوئیں کا، اس کی سانس کا یہ عالم ہے، تو سوچو اس آگ کا کیا عالم ہوگا کہ اگر وہ سانس لے رہی ہے باہر کی طرف تو دنیا کے اندر گرمی آ جا رہی ہے، اور اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو سردی آ جا رہی ہے۔ یہ اس آگ کا حال ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیان فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ او میرے صحابہ، جو چیز مجھے معلوم ہے، پیارے نبی کو کیا معلوم تھا؟ اللہ کے نبی معراج پہ گئے تھے، آپ نے جنت بھی دیکھی تھی اور آپ نے جہنم کو بھی دیکھا تھا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں، واللہ لو تعلمون ما اعلم، جو چیز میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ تمہارا ٹائم رونے میں گزرتا، اللہ کے سامنے روتے رہتے، جہنم سے بچنے کی معافی مانگتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے۔ جو چیز میں نے دیکھی ہے، جو چیز میں جانتا اگر وہ تم جانتے ہوتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم روتے، تم بہت زیادہ روتے، ہنستے کم روتے زیادہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کرتے، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما تلذذتم بالنساء الی الفرشات، اور تم عورتوں کے ساتھ میں بستروں پر سونا بھی چھوڑ دیتے۔ کیا مطلب؟ نہ بیوی اچھی لگتی، نہ بچے اچھے لگتے، نہ گھر اچھا لگتا، پھر کیا کرتے؟ اگر وہ چیز جان جاتے جو میں جانتا ہوں، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، جنگلوں کی طرف نکل جاتے، تجارون الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے، تجارون الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ اگر تم وہ چیزوں کو جان جاتے جو میں جانتا ہوں، سوچو کتنی خطرناک جگہ ہوگی اور کتنا خطرناک ٹھکانہ ہوگا، کتنی بری جگہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، عورتوں سے ملنا چھوڑ دیتے، ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتے، گھر بار چھوڑ دیتے، جنگلوں میں نکل جاتے، اللہ کے سامنے روتے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو جہنم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت صاف الفاظوں میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بہت غور سے سننا اس آیت کو، اس آیت کو یہاں سے لے کے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ آگ سے بچانا اپنے آپ کو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانا، اس جہنم سے بچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ ماں باپ ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، کھانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، پینے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کپڑوں کی، اور اسی طریقے سے مکان کی، اور اسی طریقے سے پڑھائی کی، پھر اس کے بعد شادی کی، اس کے بعد لڑکا ہے تو اس کو بزنس بھی کرا رہے ہیں اور دوسرے کام بھی کرا رہے ہیں، ساری ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی جو ہماری ذمہ داری ہے، کیا اس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں؟ آپ سوچ کے دیکھو، کسی مکان میں اگر آگ لگ گئی ہو اور سارا سامان آپ نے باہر نکال لیا،
پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ساری اولادیں ہیں ان کو بھی سب کو ہم نے باہر نکال لیا. بہت غور سے سنیں, سب کو ہم نے باہر نکال لیا, مال سارا نکال لیا, اولادیں بھی ساری ہم نے باہر نکال لیا, مکان میں کوئی نہیں ہے. آپ کو افسوس ہوگا کہ مکان جل رہا ہے, آپ کو دکھ ہوگا کہ مکان جل رہا ہے, بڑی محنتیں کر کر کے ہم نے بنایا تھا, لیکن آپ کھڑے ہیں باہر. اتنی دیر میں آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا, آپ کا ایک چھوٹا بچہ وہ مکان کے اندر ہی رہ گیا ہے. بتاؤ اب ماں کی حالت کیا ہوگی, بتاؤ اور باپ کی حالت کیا ہوگی؟ ایسی کھڑا رہے گا, جلتے ہوئے مکان کو دیکھتا رہے گا, یا اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ ماں اس آگ کو نہیں دیکھے گی, مکان میں گھس جائے گی. باپ اس آگ کو نہیں دیکھے گا, اس آگ کے اندر گھس جائے گا کہ کسی طریقے سے اپنے بچے کو لا کر باہر لے کر آئے, اس کو اٹھا کر لائے, بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا. ماں بھی کرے گی, باپ بھی کرے گا. سوچو یہ دنیا کی آگ کا حال ہے جس کے اندر آپ اپنے بچے کی ایک انگلی بھی جانا گوارا نہیں کرتے, بلکہ بچہ آگ کے قریب چلا جائے اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے. اور جہنم کی آگ کی طرف ہمارے بچے, ہماری اولادیں, ہمارے گھر والے جا رہے ہیں, اس کی ہمیں کتنی فکر ہے. اور کون سی آگ میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی, جلانے والی جو آگ ہے. جہنم کی بات چل رہی تھی میرے بھائیو, اور جہنم کے اندر کون سا عذاب ہے؟ آگ کا, جلانے کا عذاب. جہنم کیسی ہے؟ ایک حدیث سنیں. پیارے نبی فرماتے ہیں, یوتا بجہنم یومئذ, قیامت کا دن ہوگا, جہنم کو لایا جائے گا. دیکھو میں نے کہا تھا نا, جہنم بن چکی ہے, بن کے تیار ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس دن بنایا جائے گا. یوتا بجہنم یومئذ, غور سے سنیں حدیثوں کو. فرمایا یوتا بجہنم یومئذ, قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. کیسے لایا جائے گا؟ فرمایا لہا 70,000 زمام, جہنم کے اندر 70,000 لگامیں لگی ہوں گی. لگام جانتے ہیں نا, گھوڑے کے منہ میں ڈالتے ہیں, اونٹ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. جو جانور زیادہ پریشان کرتا ہے, خطرناک ہوتا ہے, اس کو قابو میں کرنے کے لیے اس کے منہ کے اندر لگام ڈال دی جاتی ہے. گھوڑے کے منہ میں دیکھا ہوگا آپ نے, لگام لگی رہتی ہے, اسی کو پکڑ کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں, چلاتے ہیں. تو جو خطرناک جانور ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے, اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس کے اندر لگام لگا دی جاتی ہے. جہنم کے اندر ایک لگام نہیں ہے, بلکہ کتنی لگامیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا 70,000 زمام, جہنم کے اندر 70,000 لگامیں لگی. کتنی لگامیں بولو؟ 70,000, ایک دو نہیں, 70,000. اب اس سے زیادہ تعجب کی بات اور سنیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا كُلِّ 1000 زمام 70,000 ملک یجرونہا. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں ہیں, اور لگام کو, ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں. اور قیامت کے دن جب جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے, وہ کھینچ کر جہنم کو میدان محشر کے اندر لے کر آئیں گے. اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنے فرشتے ہوں گے. 70,000 لگامیں, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں. تو فرشتے کتنے ہو گئے؟ میں نے اس کا ذرا کیلکولیٹ کیا تھا, اس کو جوڑنے کی کوشش کی تو جانتے ہیں کتنے فرشتے ہوئے جہنم کو کھینچ کر لانے والے؟ 4 ارب 90 کروڑ. یعنی کہ آپ موٹا موٹی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 500 کروڑ فرشتے. کتنے؟ 500 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لے کر آئیں گے. 4 ارب 90 کروڑ, تقریباً 500 کروڑ فرشتے بنتے ہیں. 500 کروڑ, سوچو کتنی بڑی ہوگی, اندازہ کرو. 70,000 لگامیں, ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر لے کر آئیں, کھینچ کر لے کر آئیں گے. یعنی وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی جس کو 500 کروڑ فرشتے کھینچ کر لا رہے ہو.
لے کر آئے, جہنم کو لا کر میدان محشر میں کھڑا کر دیا. یہ تو ہو گئی وہ بڑی, سوچو کتنی بڑی ہوگی. اب گہری کتنی ہے اس پر بھی ایک حدیث سنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ بیان فرماتے ہیں, کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اذا سمع وجبۃ, اچانک ایک دھماکے کی آواز ہم نے سنی. صحابہ کرام بیٹھے, دھماکے کی آواز سنی. فرمایا ہم نے اچانک سے ایک زوردار آواز سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا, اتدرون ما ھذا, او میرے صحابہ بتاؤ یہ کیسی آواز ہے, یہ کس طریقے کی آواز ہے, یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں, قلنا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم یہ کیسی آواز ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے. کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے, آپ اس کو عالم کی طرف بڑھا دیں, کہ علماء سے پوچھو یہ بتائیں گے, مجھے کیا پتا. ہمارے یہاں ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے. صحابہ کرام کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا یہی جواب دیا کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہمارے یہاں تو کسی سے مسئلہ پوچھو, عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلہ پوچھا ان سے, اور ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے بتائیں, کس طریقے سے بتائیں. اگل بغل میں جو دو چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پہلے مسئلہ بتا دیتے ہیں, وہ پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے, میں ابھی سوچ رہا تھا, اتنے میں میرے برابر میں دو چار بیٹھے تھے, انہوں نے مسئلہ بتا دیا اس کو. تو وہ کہنے لگے مجھ سے, کہنے لگے مولانا میں نے تو آپ سے مسئلہ پوچھا تھا, بتا انہوں نے دیا. میں نے کہا میں مولانا ہوں, یہ مفتی ہیں, آپ نے پوچھا ہی غلط تھا, مولانا سے پوچھ رہا مفتی کے ہوتے ہوئے. تو یہ دو چار جو اگل بغل والے ہوتے ہیں, جو کچھ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کے سامنے مسئلہ ہے, عالم کے بولنے سے پہلے یہ مسئلے بتا دیتے ہیں. میں نے کہا آپ نے پوچھا ہی غلط آدمی سے, میں عالم ہوں, یہ مفتی ہیں, مفتی سے پوچھنا چاہیے تھا, انہوں نے بتا دیا, ان کا حق تھا بتانے کا. تو یہ حال ہے لوگوں کا. صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ یہ آواز کیسی ہے. فرمایا قلنا اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اب سنو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار, یہ ایک پتھر ہے جس کو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا, اور وہ برابر لگاتار گرتا چلا جا رہا تھا, 70 سال سے لگاتار گرتا چلا جا رہا تھا. پیارے نبی فرماتے حتی انتہا الی قارہا, آج اس کے نیچے پہنچا ہے, آج اس کی تلی میں پہنچا ہے, آج نیچے پہنچا ہے. یہ اس جہنم کے اندر پتھر کے گرنے کی آواز تھی. اب سوچو گہری کتنی ہے, کہ ایک بڑا سے بڑا پتھر 70 سال میں نیچے پہنچے, اتنی بڑی, اور جس کو 500 کروڑ فرشتے کھینچ کر لے کر آئیں, اتنی بڑی. گہری کتنی, 70 سال میں پتھر نیچے پہنچ رہا ہے. اور بڑی کتنی, جس کو تقریباً 500 کروڑ فرشتے کھینچ کر لے کے آ رہے ہیں. اچھا, اور کیا ہے جہنم کے اندر؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا لہا 7 ابواب, جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں. 7 دروازے. جنت میں کتنے ہیں بولو؟ 8 ہے. ہاں, لہا 7 ابواب, جہنم کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, اور جو جس دروازے سے جہنم کے اندر جائے گا اس کو معلوم ہو جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا. میرے بھائیو غور سے سننا, جہنم کے اندر جانے والوں کو پتہ چل جائے گا, تقسیم کر دیا جائے گا کہ تم اس دروازے سے جاؤ گے, تم اس دروازے سے جاؤ گے. لیکن ایسے نہیں جائیں گے کہ بس کہہ دیا جائے گا چلے جاؤ اور لوگ اس کے اندر چلے گئے, بلکہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا.
اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں، انسان جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا، جن کا چہرہ کالا پڑ رہا ہوگا، ترہقھا قترہ، اور وہ جان جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، آج ہمارے ساتھ میں بہت ہی برا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ انسان جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے پہ گرد و غبار جمع ہوا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جیسے ہی نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں آئے گا فوراً کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، یہ کتاب مجھے دی ہی نہ گئی ہوتی، یہ نامہ اعمال مجھے دیا نہ گیا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھ سے کوئی حساب کتاب کیا ہی نہ گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور ہائے ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہ گیا ہوتا، کاش میں اپنی قبروں کے اندر ہی ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ہماری ہلاکت اور ہماری بربادی، ہمیں ہماری موت نے ہمارا کام تمام کر دیا ہوتا، ما اغنا انی مالیا، آج ہمارا مال ہمارے کوئی کام نہیں آیا، ہلاکانی سلطانیہ، ہماری حکومت، ہماری دولت آج ہمارے کوئی کام نہیں آئے۔ اللہ کا ارشاد ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو، ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کو اس کے اندر جکڑ دو، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جائے گا۔ اب جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ ابھی بھی نہیں پھینکا جائے گا، ابھی تو صرف پکڑا گیا ہے، ابھی تو صرف جکڑا گیا ہے۔ زنجیریں کتنی لمبی؟ 70 ہاتھ لمبی۔ کیسے لایا جائے گا جہنم کی طرف؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کے اندر جو جانے والے لوگ ہوں گے یہ ایک ایک کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو گروہ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جھوٹ بولنے والوں کو اکٹھا کرو، گالی دینے والوں کو اکٹھا کرو، ظلم کرنے والوں کو اکٹھا کرو، اس طریقے سے کفر کرنے والوں کو اکٹھا کرو، شرک کرنے والوں کو اکٹھا کرو، گروپ بنائے جائیں گے ان کے، ایک ایک کر کے نہیں، گروپ بنا کر۔ اب جب یہ گروپ بنیں گے تو کہا رہے آپ بھی ہیں اس میں، مجھے تو لگا کہ آپ بڑا سچ بولتے تھے، ایک ایک کر کے جائے تو پتہ نہیں چل رہا نا کہ کون جا رہا ہے، اور جب گروپ بنا دیا گیا تو پتہ چل رہا ہے کہ کون کون جا رہا ہے۔ اس کے اندر ذلت زیادہ ہے کہ انسان دیکھے کہ یہ بھی جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، ہم تو انہیں بڑا پاکیزہ سمجھتے تھے، بڑے پاک باز سمجھتے تھے، ہم ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے، ہم ان کو بڑا شریف سمجھتے تھے، ہم ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے، یہ بھی جا رہے ہیں، تو گروپ بنایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، گروپ بنا دیا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دیکھو باندھ دیا گیا سب کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے،
پھر ان کے گروپ بنا دیے گئے. اب ان کو جہنم کے دروازے کے پاس میں لایا گیا. حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. جب یہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. او لوگو, تم جہنم کے اندر کیسے جا رہے ہو؟ تم جہنم کے اندر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس میں اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس میں اللہ کے نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس میں اللہ کی کتابیں نہیں آئی تھیں؟ کیا تمہیں کسی نے جہنم کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ لقاء یومکم ھذا. کیا تمہیں اس دن سے کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, جنت اور جہنم ہے, اور ہر انسان کا فیصلہ ہوگا, اور پھر اپنے اعمال کے بدلے میں اس کو جنت اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ یہ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے جہنم کے دروازے پر. قرآن کریم بیان فرماتا ہے جواب ہوگا قالو, سارے لوگوں کا جواب ہوگا بلا, ہاں ہاں کیوں نہیں, اللہ کے انبیاء بھی آئے تھے, اللہ کے رسول بھی آئے تھے, اللہ کی کتابیں بھی آئی تھی, ہمیں بتایا بھی گیا تھا, ہمیں جہنم سے ڈرایا بھی گیا تھا, ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا بھی گیا تھا. قالو بلا, کیوں نہیں, ہمیں ضرور بتایا گیا تھا. کیسے لوگ ہوں گے کہ سب کچھ بتائے جانے کے بعد بھی ہٹ دھرمی پہ رہے, نیک اعمال کی کوشش نہیں کی, جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کی. گروپ کی شکل میں لایا جائے گا اور جہنم کے پاس, دروازے کے پاس میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اور جانتے ہیں قرآن کریم بیان کرتا ہے جب جہنم کی طرف ان سب کو لے کر آیا جائے گا تو کیسے لایا جائے گا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے باندھ دیا گیا, گروپ کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا. پھر فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا, پھر ان لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے جہنم کی طرف لایا جائے گا. ایک آدمی سیدھا چل رہا ہے, بنا ہوا ہے لیکن سیدھا چل رہا ہے, اس میں ذلت کم ہے. وہ سیدھا چل رہا ہے, اس کے بعد بھی اسے دھکا مارا جا رہا ہے, آگے بڑھ, جلدی کر, سیدھے چل, بار بار دھکا مارا جا رہا ہے, اس میں ذلت زیادہ ہے. فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا, یہ تو بنا ہوا ہے پورا, پھر دھکا مار مار کر لایا جا رہا ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, دھکے مار مار کر لایا جائے گا. اور جب ان کو لایا جائے گا تو ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, کیا یہ وہی آگ نہیں ہے جس کے بارے میں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, جس کے اوپر تمہارا یقین نہیں تھا, جس کے اوپر تمہارا ایمان نہیں تھا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا افسحر ھذا, بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا یہ جہنم ہے؟ کیا یہ جادو دکھایا جا رہا ہے؟ یہ جادو چل رہا ہے, یہ سب جنت ہے جہنم ہے, اور یہ سارا دھکیل کے تمہیں لایا جا رہا ہے, تم بندے ہوئے ہو, ذلیل کیا جا رہا ہے, جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے, یہ سب جادو چل رہا ہے. ام انتم لا تبصرون, یا تمہیں دکھ نہیں رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اللہ اکبر, سوچ کے دیکھو کیسا منظر ہوگا. انسان کو جہنم کے قریب لا کے کھڑا کر دیا جائے گا, اب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا, نہیں نہیں نہیں, ابھی نہیں. اللہ کا قرآن سنو, اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارے کے سارے آ گئے, ابھی یہ جہنم کے اندر جانے ہی والے ہوں گے. اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فادوہم الى صراط الجحیم. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان سارے لوگوں کو, ان ظلم کرنے والوں کو اور ان ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو, ان سب کو اکٹھا کرو, اور ان کو بھی اکٹھا کرو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے, اور ان کو بھی اکٹھا کرو جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے. سب کو جہنم کی طرف ہاں کر لے کر آؤ. جب سب
سب کو آگ کر لے کر آیا جائے گا. اب یہ جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا وقفوہم وقفوہم، ان کو روکو، ابھی روکو ان کو. وقفوہم انہم مسئولون، ابھی ان سے اور سوال کیے جائیں گے. پورے طریقے سے انسان سے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے گی. وقفوہم انہم مسئولون، ابھی ان کو روکو، ابھی ان سے اور سوال کیے جائیں گے. اور فرشتے ان سے کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها، تمہیں دنیا کے اندر نعمتیں مل چکی اور تم اس کا مزہ بھی لے چکے. تم دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر تمام نعمتوں کا مزہ لے چکے ہو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تو صرف تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب ملے گا. فرشتے بھی کھری کھوٹی سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سوال پہ سوال پوچھ رہا ہے. اور جانتے ہو قرآن نے ایک چیز اور بیان فرمائی ہے کہ جب ان کو لے کر آیا جائے گا تو چلتے چلتے ان کو پیاس لگنے لگے گی. آدمی جب چلے اور بندھا بھی ہو اور سورج 1 میل کی دوری پر زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، وہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب آپ کو معلوم ہے. ایسے موسم میں اور جب دھکے مار مار کر لایا جائے گا تو جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جب ان مجرموں کو ہانک کر لایا جائے گا تو یہ سخت پیاسے ہوں گے. آپ گرمی کے موسم میں کہیں سے چل کر آتے ہیں، اپنے گھر پر آئیں یا کسی دوسرے کے گھر پر جائیں، اگر وہ آپ کو لا کر پانی پلا دے، ٹھنڈا پانی پلا دے، آہا کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. واقعی اللہ کتنی بڑی نعمت ہے تیری یہ ٹھنڈا پانی، دل خوش ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے پیاسے ہوں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یعنی جب ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو پیاس کی حالت میں، سخت پیاس کی حالت میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اب آواز آئے گی قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دو، دروازے کھول دو اور ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دو. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اب ان کو داخل کرو. یہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے. میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، بہت خطرناک چیز ہے. یہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، یا تو پیارے نبی کی حدیث ہے یا اللہ رب العالمین کی کتاب کی بات ہے. جہنم کے اندر چلے گئے. اب جب یہ جہنم کے اندر پہنچیں گے تو دیکھو اس کا بھی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ جہنم کے اندر پہنچنے کے بعد کیا کریں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس چیز کو دھیان میں رکھنا کہ سب بندھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل میں ہیں سارے کے سارے، اور سب کو ہانکا گیا ہے، پیاسے ہیں، سب کو جہنم کے اندر داخل کیا گیا. اور جہنم کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے اس کے اندر. اس پر میں ابھی بعد میں آؤں گا. جہنم کے اندر اب یہ سارے کے سارے جب جہنم کے اندر چلے گئے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، باتیں کریں گے. کیا باتیں کریں گے جہنم کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا قرآن کریم کے اندر. ہم نے کبھی پڑھا قرآن کو؟ ہم نے پڑھا بھی ہے تو کبھی ترجمے کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، کبھی سمجھنے کے ساتھ کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کو کبھی کوشش کی. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ آپس میں باتیں کریں گے. اور کیا باتیں کریں گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا، یہ آپس میں کہیں گے إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. کون؟ یہ لوگ کہیں گے. کس سے کہیں گے؟ اپنے ہی ساتھی جہنمیوں سے کہیں گے ان کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہی تو ہمارے پاس میں آیا کرتے تھے اور تم ہی تو ہمیں سمجھایا کرتے تھے اور تم ہی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں عذاب سے بچائیں گے، ہم تمہیں جہنم سے بچائیں گے، میرا دامن پکڑ لو ہم تمہیں بچا لیں گے، میری بات مان لو ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو
ہم تمہیں بچا لیں گے، تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے، تم تو قسمیں کھا کھا کر ہمیں بتایا کرتے تھے ان کنتم تاتوننا عن الیمین، ہم نے تمہاری باتوں کو مان لیا تھا۔ اب یہ لوگ کہیں گے جو ان کو بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، قسمیں کھایا کرتے تھے، اپنی پیری مریدی کے چکر میں لگایا کرتے تھے، فرمایا قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں صرف بتایا تھا، حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھی ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، تم خود بھی نیک عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، تم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ اس کے اوپر اپنی باتیں ڈالیں گے اور وہ ان کے اوپر اپنے بہانے ڈالیں گے۔ تھوڑی دیر ان میں آپس میں ایسے باتیں چلیں گی، پھر قرآن کریم نے بیان کیا امیر بھی ہوں گے جہنم میں، غریب بھی ہوں گے جہنم میں۔ جب یہ دیکھیں گے امیروں کو کہ یہ بھی ہیں، میں بھی جہنم میں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا یقول الذین استضعفوا، غور سے سننا، فرمایا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، یہ غریب لوگ کہیں گے امیروں سے کہ ارے تم تو بہت بڑے سیٹھ تھے، تم تو بہت امیر تھے، تم تو بڑے مالدار تھے، ہم نے تمہاری بات کو مان لیا کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو تو غلط تو نہیں کہہ رہے ہوگے، تم اتنے بڑے آدمی ہو تو صحیح کہہ رہے ہوگے، ہم نے تو تمہاری باتوں کو مان لیا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم بھی جہنم والی باتیں کر رہے ہو اور جہنم میں آنے والے کام کر رہے ہو۔ ہوتا ہے نا، مولوی سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بڑا آدمی آ کے سمجھا دے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو غریب امیر سے کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے یہ تمہاری باتیں مانی اور تم بھی یہاں ہو اور ہم بھی یہاں ہیں۔ پھر آپس میں سب باتیں کریں گے، باتیں کرنے کے بعد ایک حل نکالیں گے۔ حل کیا ہوگا کہ دیکھو نہ تم میری وجہ سے ہو نہ ہم تمہاری وجہ سے، غور سے سنیں، نہ تم میری وجہ سے ہو نہ ہم تمہاری وجہ سے ہیں، بلکہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ کہیں گے ہم ہیں شیطان کی وجہ سے، ہے نا۔ آدمی کیا کہتا ہے، یار مولانا میں تو آنا چاہ رہا تھا، وہ شیطان نے بہکا دیا تو میں بہک گیا، لاسٹ میں کچھ نہ ملے تو پھر شیطان تو ہے ہی نا، پھر سوئی کے اوپر رکھ دو۔ ٹھیک ہے وہ بہکانے کا کام کرتا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو لے کے نہیں جا رہا نا کہیں، صرف بہکا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے آپ کے دل کے اندر، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بھی لے جاتا ہے، یہ طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ وہ شیطان کے اوپر ڈال دیں گے کہ شیطان نے، اچھا شیطان بھی وہی ہوگا جہنم میں، جب وہ یہ سنے گا کہ ارے یہ سارا معاملہ تو میرے اوپر ڈال دے رہے ہیں کہ سب کے سب میری وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان جہنم کے اندر کھڑا ہو جائے گا اور وہاں تقریر کرے گا، وہاں کھڑا ہو جائے گا اور تقریر کرے گا، اور کیا تقریر کرے گا اس کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، اللہ کیا کہا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، شیطان کہے گا لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وعدل بولو حق، بالکل صاف صاف، کتنے آسان الفاظ ہیں۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے، بے شک ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہی حق تھا۔ اللہ، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہی حق تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جھوٹا تھا۔ اور آگے کیا کہا اللہ نے، شیطان وہاں پر کہے گا مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو آج کے دن میں نے تو تم سے صرف کہا تھا مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں تھا، میں نے تمہارے ساتھ میں کوئی زبردستی نہیں کی تھی، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے میری بات کو مان لیا تھا، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو آج نہ تم مجھے ملامت کرو، برا بھلا کہو، اور نہ آج میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں۔ شیطان بھی اپنا پلہ جھاڑ دے گا۔
جہنم کے اندر جہنمیوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے، اب ان کو لباس پہنایا جائے گا، جیسے جنتیوں کو لباس پہنایا جائے گا نا، اسی طریقے سے جہنمیوں کو بھی لباس پہنایا جائے گا۔ اور دیکھو دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی جیلیں ہیں نا، ان جیلوں کے اندر قیدیوں کو لباس دیا جاتا ہے جو اس جیل کا خاص لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیل کے اندر قیدیوں کو اپنا وہ لباس نہیں پہننے دیا جاتا ہے وہ جو جیل کے باہر پہنتے ہیں، بلکہ جیل کا ہی کوئی لباس ہوتا ہے، سارے قیدی ویسا ہی پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو جیل ہے نا جہنم، اس کا بھی لباس ہے۔ وہ لباس کیسا ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے ان کا جو لباس ہوگا وہ کپڑے آگ کے ہوں گے، آگ کو کاٹ کر بنائے گئے ہوں گے۔ آپ کینچی لے لو اور آگ جل رہی ہو نا، اس کی جو لو اٹھ رہی ہو، کینچی سے اس لو کو کاٹنے کی کوشش کرو، آپ کاٹ پائیں گے؟ نہیں کاٹ سکتے۔ لیکن سوچو اللہ تعالیٰ کی قینچیاں کیسی ہیں اور آگ کیسی ہے کہ اس کو کاٹ رہے ہیں تو کٹ بھی رہی ہے، کیسی موٹی اور کیسی ہوگی کہ وہ کٹ بھی جا رہی ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ اول من یقصا حلۃ من النار، جہنم کے اندر آگ کا لباس جس کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا، فرمایا ابلیس کو پہنایا جائے گا، شیطان کو سب سے پہلے آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ آگ کا لباس پہنا دیا گیا، دیکھو بندھے ہوئے ہیں، آگ کا لباس پہنا دیا گیا، گروپ کی شکل میں ہے، یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اب کیا ہوگا؟ جیل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوٹھریاں بنی ہوتی ہیں، انہی کوٹھریوں کے اندر بند کیا جاتا ہے نا قیدیوں کو، تو کوٹھریاں بنی ہوتی ہیں، انہی کے کوٹھریوں کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ تو جہنم کے اندر بھی بیرک بنے ہوئے ہیں، کوٹھریاں بنی ہوئی ہیں، کیسی ہیں؟ ان کوٹھریوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اذا القوا منہا مکانا ضیقا مقرنینا، بہت تنگ کوٹھریاں ہیں، بہت چھوٹی کوٹھیاں ہیں۔ کتنی چھوٹی؟ جب گروپ کو پورے داخل کر دیا جائے تو اس میں سما نہ سکے۔ اذا القوا منہا مکانا ضیقا، کوٹھریاں ہیں بہت تنگ ہیں، آگ کا لباس دے دیا گیا۔ ہر جیل کا ایک لباس ہوتا ہے، جہنم کے اندر بھی ایک لباس ہے جو ہر جہنمی کو پہننا پڑے گا، آگ کا لباس ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جیل کے اندر قیدیوں کو بستر بھی دیا جاتا ہے، جہنمیوں کو بھی بستر دیا جائے گا۔ وہ بستر کیسا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، آگ کا بچھونا ہوگا اور آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا، یعنی اوڑھنے والی چیز بھی آگ کی ہوگی اور بچھانے والی چیز بھی آگ کی ہوگی۔ ہم جن کمروں کے اندر رہتے ہیں، نیچے فرش ہے، سیمنٹ ہے، ٹائلز ہے، پتھر ہے، اوپر چھت ہے، اس کو بھی بڑا اچھا کرا رکھا ہے ہم نے۔ جب یہ ان کوٹھریوں کے اندر داخل کیے جائیں گے، لباس مل گیا، بستر مل گیا، اب ان کوٹھریوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں، تو وہ کوٹھریاں کیسی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اس کا فرش بھی آگ کا ہوگا اور اس کی چھت بھی آگ کی ہوگی۔ آگ کا فرش ہے، آگ کی چھت ہے، آگ کا بچھونا ہے، آگ کا اوڑھنا ہے، کپڑے بھی آگ کے ہیں، اور اس کوٹھریوں کے اندر ان کو بند کر دیا گیا۔ صرف بند نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے سے ان کی مار لگائی جائے گی۔ اللہ اکبر، سوچ کر دیکھیے میرے بھائی، آپ کیل ٹھونک رہے ہو نا، اور جو ہتھوڑی ہوتی ہے، جو ہتھوڑا ہوتا ہے
وہ کیل کے بجائے کبھی آپ کی انگلی پہ لگ جائے تو سوچو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی۔ وہاں باقاعدہ اس ہتھوڑے سے مار لگے گی، اور ہتھوڑا کیسا ہوگا؟ یہ ہماری تمہاری یہاں کا 2 کلو کا 1.5 کلو کا یہی بہت ہے، لیکن ایسا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لو ان مقمعا من حدید وضع علی الارض واجتمع علیہ ثقلان ما اقلوه من الارض، اگر جہنم کا ایک ہتھوڑا زمین پہ رکھ دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کو اور تمام کے تمام جناتوں کو اکٹھا کر دے اور ان سے کہے کہ اس ہتھوڑے کو اٹھا کر دکھاؤ، ما اقلوه من الارض، تو یہ سارے مل کر بھی اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے۔ ایسا ہتھوڑا، اس سے مار لگے گی، اور صرف مار لگے گی نہیں، اس کے آگے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنم کے اندر سانپ بھی ہوں گے، جہنم کے اندر بچھو بھی ہوں گے۔ سانپ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان فی النار حیات، جہنم کے اندر جو سانپ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کأعناق البخت، ایک ایک سانپ ایک ایک اونٹ کے برابر ہوگا۔ اور جو جہنم کے اندر بچھو ہوں گے، ان فی النار عقارب، اور جو جہنم کے اندر بچھو ہوں گے، فرمایا کأمثال البغال، ایک ایک بچھو ایک ایک گدھے کے برابر، ایک ایک کھچر کے برابر ہوگا۔ یہ کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے گھروں میں ایک چھوٹا سا کاکروچ نکل آئے نا، عورتیں بھاگی پھرتی، پورے گھر میں بھاگتی ہیں۔ چوہیا نکل آئے، چوہا نکل آئے، چھپکلی آ جائے، چھچوندر آ جائے، کیسے آدمی بھاگا پھرتا ہے۔ سانپ آ جائے، ارے پھر تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بھی سانپ اگر کسی کے گھر کے اندر آ جائے، اور وہاں کیا ہے؟ اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر بچھو، یہ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تلسع احداہن اللسعۃ، یہ ڈنک ماریں گے، یہ چھیدیں گے، یہ ڈنک ماریں گے، یہ ڈسیں گے، اور جب یہ کسی کو ڈسیں گے، فرمایا فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا 40 خَرِيفًا، 40 سال تک اس انسان کے بدن سے اس کا درد نہیں جائے گا۔ آج بچھو کاٹ لے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ سانپ کاٹ لے، 1 دن 2 دن 4 دن 7 دن یا جو بھی ٹائم لگتا ہے اس کے بعد صحیح ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بار کاٹے گا 40 سال تک اس کے بدن سے اس کا درد نہیں جائے گا۔ بھائی یہ کون ہے بھائی؟ آپ جائیے یہاں سے بھائی، تقریر چل رہی ہے، یہ بزنس باہر جا کے کریے، اور یہ پروگرام کی طرف سے ہے اگر تو بعد میں پلائیے۔ آپ یہاں یہ سب کریں گے تو میں اپنی تقریر روک دوں گا بھائی۔ آپ کو بزنس کی پڑی ہے بتائیے، یہاں ایسا موضوع چل رہا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے۔ تو ایک بار کاٹے گا 40 سال تک اس کا درد انسان کے بدن سے نہیں جائے گا۔ ایک آس ہوگی انسان کو، ایک امید ہوگی انسان کو کہ چلو کبھی نہ کبھی تو ہم مر جائیں گے، نکلنا نہیں، ہم مر جائیں گے۔ بھئی ایک آدمی جل رہا ہے، کوئی دن تو ایسا آئے گا کہ جل کر مر جائے گا۔ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے، فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جیسے ہی اس کے بدن کا ایک چمڑا جلے گا، ایک کھال جلے گی، ہم فوراً اس کو دوسری کھال پہنا دیں گے، دوسرا چمڑا پہنا دیں گے، غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ اس کے عذاب کے اندر کوئی کمی نہ آ پائے۔ اچھا آپ دیکھیں گے کہ مر تو نہیں رہے ہیں یہاں، تو جیل میں سے قیدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اب یہ بھاگنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، اور جب یہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو اسی کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اسی کے اندر ان کو واپس کر دیا جائے گا، اسی کے اندر ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو کپڑے ہو گئے،
لباس، کپڑے، بستر ہو گیا، چھت وغیرہ ہو گئی، سب بتا دیا۔ اب کیا رہ گیا؟ ایک دو چیزیں رہ گئیں، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انسان کو دنیا کے اندر رہتا ہے تو بھوک لگتی ہے، جہنم میں ہوگا وہاں بھی بھوک لگے گی۔ اب وہاں جب اس کو بھوک لگے گی تو کیا ہوگا؟ آہا، دنیا کے اندر لوگوں کی کیا حال ہے؟ کھانا کہاں بڑھیا ملتا ہے، کھانا کہاں بڑھیا بنتا ہے، کون سے ہوٹل پہ وہاں چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ 5 کلومیٹر دور ہے تو 5 کلومیٹر دور چلا جائے، 10 کلومیٹر دور ہے تو 10 کلومیٹر دور چلا جائے۔ زبان پہ ذائقہ آنا چاہیے، زبان کو مزہ آنا چاہیے۔ گھر کے اندر اگر نمک زیادہ ہو گیا تو کھانے کو تیار نہیں، اگر مرچ زیادہ ہو گئی تو کھانے کو تیار نہیں، اوپر سے بیوی سے لڑ بھی رہا ہے، اسے ڈانٹ بھی رہا ہے، اسے مار بھی رہا ہے، باسی کھانے کو تیار نہیں، اور اگر کھانے میں سے ہلکی سی بھی بدبو آ جائے پھر تو اپنی زبان پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن جب جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو کھانے کو کیا دیا جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہاں پر بھوکے ہوں گے، پیاسے تو ہوں گے، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، ابھی بھوکے بھی ہوں گے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، زقوم کا پھل کھلایا جائے گا۔ بھوکے ہیں نا تو زقوم کھلایا جائے گا۔ اب یہ زقوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سننا اس حدیث کو، فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی الدنیا، اگر زقوم کے درخت میں سے ایک بوند بھی دنیا کے اندر ٹپکا دی جائے، جو جہنم کے اندر جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اس میں سے ایک بوند بھی دنیا کے اندر اگر ٹپکا دی جائے زقوم میں سے، فرمایا ساری کی ساری دنیا کے اندر جتنے بھی کھانے ہیں، معیشہم لعنتن معیشہم، سارے کے سارے کھانے برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ ایک بوند ٹپکا دو، دنیا کے اندر جتنی کھانے والی چیزیں، جتنی پینے والی چیزیں، ساری کی ساری خراب ہو جائیں گی، ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی، ان کا مزہ چلا جائے گا، بیکار ہو جائے گی، کڑوی ہو جائے گی۔ وہ ان کو کھلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کھلایا جائے گا؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے۔ کانٹے دار درخت، ہم مچھلی بھی کھاتے ہیں تو کانٹا نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں کانٹے دار درخت کھلائے جا رہے ہیں، اور جب یہ کانٹے دار درخت کھائے گا تو یہ گلے میں جا کر پھنسیں گے۔ پیاسا پہلے سے تھا، پھر کھایا تو گلے میں جا کر پھنس گیا، اب یہ وہاں پر پانی مانگے گا۔ جب یہ پانی مانگے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، جہنم کا پانی کیسا ہوگا جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا؟ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، وہ پانی تانبے کی طرح ہوگا، جیسے تانبے کو پگھلا دیا گیا ہو، اور جیسے ہی اور جب بھی جہنمی کو وہ پانی دیا جائے گا اور جیسے ہی وہ اس کو پیے گا، قرآن کریم بیان فرماتا ہے یشوی الوجوہ، وہ پانی اتنا خطرناک ہوگا اور اتنا زیادہ گرم ہوگا، وہ پگھلا ہوا تانبا ہوگا، یشوی الوجوہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کا چہرہ پورا کا پورا بھن جائے گا، پورے کے پورے چہرے کو جلا دے گا۔ تھوڑا سا پانی پیٹ میں بھی چلا گیا ہوگا تو پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹ میں جانے کے بعد ایسے کھولے گا، ایسے کھولے گا، فرمایا کغلی الحمیم، جس طریقے سے ہانڈی کے اندر تیل کھولتا ہے یا پانی کھولتا ہے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اتارنے کی بھی کوشش کرے گا، اترے گا بھی نہیں۔ کیسی چیز ہوگی کھانے کی اور کیسی چیز ہوگی پینے کی، آپ ذرا اندازہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ جب اس طریقے کا معاملہ ہوگا تو جانتے ہو یہ جہنمی وہاں کیا کہیں گے؟
جہنمی لوگ کہیں گے دعوا ہنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. جہنمی جہنم کے اندر موت کو پکاریں گے کہ اللہ مجھے مار دے، مجھے موت دے دے، میری زندگی کو ختم کر دے، مجھے موت دے دے. سوچو کس طریقے کا عذاب ہے اور کس طریقے کی سزا ہے. ہمارے یہاں اگر کسی کو کوئی سزا دی جائے تو وہ سزا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سزا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ظالم کے چنگل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پر وہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ سیدھے سیدھے کہیں گے کہ مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، مجھے مار دے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک بار موت کو پکارو یا سینکڑوں بار، ہزار بار موت کو پکارو، لا یاتیہ الموت من کل مکان، موت تو تمہیں چاروں طرف سے آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن تم مرو گے نہیں. سوچو عذاب کیسا ہے. یہ عذاب تو ایسا ہے کہ لگا کہ آپ مر جائیں گے، اتنے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے. وما ہوا بمیت، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم مرو گے نہیں. قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کے اندر نہ تو تم زندہ ہی ہوگے اور نہ تم مردہ ہی ہوگے. آدمی جب بہت پریشانی میں ہوتا ہے نہ وہ زندہ ہی لگتا ہے نہ وہ مردہ ہی لگتا ہے. فرمایا نہ زندہ ہوگے نہ مرو گے. اور عذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ تمہیں بچائے گا، نہ تم بچ سکو گے اس سے، نہ وہ تمہیں چھوڑے گا. لا تبقی ولا تذر، بچنے کی کوشش کرو گے تو بچ بھی نہیں پاؤ گے، نہ وہ تمہیں چھوڑے گا. ایسا عذاب ہوگا جو چمٹ کر رہ جائے گا. میرے بھائی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوگا، میں آخری بات بتا رہا ہوں، بس بات کو ختم کر رہا ہوں. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے، یہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے، ان کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. وہ حدیث سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنمی جہنم کے اندر روئیں گے. ان من اہل النار لیبکون، جہنمی جہنم کے اندر روئیں گے اور اتنے آنسو نکلیں گے، اتنے آنسو نکلیں گے. حدیث کے اندر آیا کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کوئی آدمی کشتی چلانا چاہے، ناؤ چلانا چاہے تو اس کے اندر ناؤ چلا سکتا ہے، کشتی چلا سکتا ہے. اتنا زیادہ روئیں گے جہنم کے اندر اور کہیں گے اے جہنم کے دروغا اپنے رب سے کہے کہ میرا کام تمام کر دے، مجھے موت دے دے. لیکن میرے بھائیو وہاں موت آنے والی نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کی جیل ہے، وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برا ٹھکانہ بتایا. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے نا، اس زندگی کے اندر اس زندگی کے لیے کچھ کر کے جاؤ، نیک عمل کر کے جاؤ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.